کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے دعا کرو، فلسطین کے لیے دعا کرو، فلسطین کے لیے دعا کرو۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم فلسطین سے زیادہ ان 57 مسلم ممالک کو اب دعاؤں کی ضرورت ہے۔ مجھ سمیت ان کروڑوں مسلمانوں کو اپنے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے اپنے لیے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے اپنے لیے رحم کی بھیک مانگنی چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا کہر ہم پہ نہ بھرا جائے، اللہ کا کوڑا ہم پہ نہ پھر جائے۔ ہم فلسطین میں اپنی آنکھوں سے معصوم بچوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں، ہم فلسطین میں اپنی آنکھوں سے ماؤں کی گودیں اجڑتی دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کی املاک کو تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے مسلمانوں پہ میزائل گرتے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں اور خاموش تماشائی بنے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں ڈرو اس دن سے جب فلسطینیوں کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں ڈرو اس دن سے جب فلسطینی بچہ، وہ فلسطینی بچہ جس کی لاش ابھی تک ملبے کے ڈھیر تلے نیچے دبی ہوئی ہے، جس کی ماں کو مار دیے گئے، جس کے باپ کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے ہیں، جب وہ اپنا مقدمہ اللہ کی عدالت میں رکھے گا کہ یا اللہ جب ہم پر اسرائیل ظلم کر رہا تھا تو یہ سب مسلمان ہماری مدد کو نہیں آئے، انہوں نے ہماری مدد نہیں کی، یہ سب کچھ دیکھتے رہے لیکن انہوں نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اسرائیل ہمیں مارتا رہا، ہم پٹتے رہے، یہ دیکھتے رہے۔ یا اللہ آج تو انصاف کر۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد اللہ کے مفہوم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آج اگر وہ نہتہ فلسطینی بچہ جس پر اسرائیل ایئر اسٹرائکس کرتا ہے اور اس ایئر اسٹرائکس کی وجہ سے پوری عمارت اس بچے پہ آ گرتی ہے اور وہ معصوم بچہ اس عمارت کے ملبے تلے کئی دنوں تک بھوکا پیاسا دبا رہتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے شہید ہونے سے پہلے اللہ سے ہماری شکایت کی اور ہمیں بد دعا دی کہ یا اللہ میں زخمی ہو کر بھوکا پیاسا اس ملبے تلے دبا رہا، میری سانسیں اکھڑتی رہی اور میں وہیں اس ملبے کے نیچے شہید ہو گیا، لیکن کوئی مسلمان ملک میری مدد کو نہیں آیا، کسی مسلمان ملک نے میرے لیے کوئی توانا آواز نہیں اٹھائی، تو بتاؤ مسلمانوں اللہ تمہارے یہ حج، یہ عمرے، یہ نمازیں کیسے قبول کرے گا؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا کیا میرا نبی مظلوموں کا سہارا نہیں تھا؟ کیا میرے نبی نے مظلوموں کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ کیا میرے نبی کی ساری زندگی جنگوں میں نہیں گزری تھی؟ کیا احد کی جنگ میں میرے نبی کے 4 جان شہید نہیں کیے گئے تھے؟ کیا میرے نبی کے نواسوں کو شہید نہیں کیا گیا تھا؟ کیا عمر، عثمان، علی اور حمزہ کو شہید نہیں کیا گیا تھا؟ اگر حق بولتے ہوئے تجھے بھی شہید کر دیا جاتا تو کون سی بڑی بات تھی؟ اگر حق بولتے ہوئے امریکہ تیرے ملک پہ سینکشنز لگا دیتا تو کون سی بڑی بات تھی؟ پورا ویسٹ تیرے خلاف ہو جاتا تو کون سی بڑی بات تھی؟ لیکن تو حق تو بولتا، مظلوم کے ساتھ تو کھڑا ہوتا، مظلوم کی آواز تو بنتا، لیکن تو خاموش رہا۔ تو کیسا مسلمان تھا؟ اسرائیل تیرے ہی مسلمان بھائیوں کو مارتا رہا پر تو نے آواز نہ اٹھائی۔ آج اللہ ہم سے سخت ناراض ہے، اور کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اسرائیل جنگ کے سارے اصول، سارے ضابطے، سارے اصول بھول چکا ہے۔ وہ وہاں معصوم بچوں کو، عورتوں کو، بزرگوں کو، مریضوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور ہم سب مسلمان تماشائی بنے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو آج مسلمانوں پہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے، ہاتھ بے زور ہیں الحاظ سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ آخر میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سب سے فلسطینیوں کے لیے جو ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے، جہاں تک ہو سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ ان کے لیے آواز اٹھائیے، اس ڈیوائس کو ایز اے ویپن یوز کیجئے اگینسٹ اسرائیل، لیکن خدا کے واسطے تماشائی نہ بنے رہیں۔